بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر ہے جس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھیرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا کل رقبہ میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں مبلغین نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اور کوڑوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ دونوں کی کرامت اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک بیٹا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی، بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب کے سب شفا یاب بھی ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انطاکیہ نامی ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور ان دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کروا دی۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ تم لوگ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں ہی موجود نہیں تھی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے، اور پھر ان دونوں صاحبوں نے مٹی کے 2 گلیلے بنا کر اس سوراخ میں رکھ کر دعا کر دی تو دونوں کی دونوں آنکھیں روشن ہو اور مادرزاد اکھیارا بن گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا پھر تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور کئی روز سے مرا پڑا ہے، اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو وہ خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں بت پرست تھا تو میرے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں مجھے دھکیل دیا گیا، لہٰذا تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر 3 مبلغین کی باتوں کو مان لو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ کے حواری
اور ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مردے کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بادشاہ اور سارے شہر کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے امادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب کے صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوس کھو بیٹھے تھے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو وہ مردودوں پر عذاب الہی ایسا نازل ہوا کہ وہ جنہوں نے حبیب نجار کو قتل کیا تھا وہ سب کے سب ہلاک ہو اور برباد ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔